واقعہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعباده اجمعين. محترم دوستو اور بہنوں، اولا تو مجھے معذرت کرنی چاہیے کہ میں دیر سے پہنچا. صبح میں جب ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو میں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ گھر سے یہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا، تو مجھے بتایا گیا کہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اور جب دوسری مرتبہ پوچھا تو میں نے کہا کہ 40 منٹ میں پہنچ جائیں گے. اور میں نے کہا اگر عصر کی نماز پڑھ کے ہم چلیں تو مغرب کی نماز وہاں پہنچ جائیں گے، بڑے اطمینان سے پہنچ جائیں گے. اور عشاء کا وقت ہونے جا رہا ہے. اس میں بارگاہ معذرت بارگاہ میری جانب سے قبول فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ جو تھیم چنا گیا ہے اصلاح قلب کا، اس پر ایک دو جملے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اصولی بات یہ سمجھیے کہ انسان پیدا خود غرض ہے، لیکن بعض چیزوں میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی فکر کم اور دوسروں کی فکر زیادہ کرتا ہے. یاد رکھیے کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گیا تو پہلا سوال جو ہوگا وہ ہمارے اپنے بارے میں ہوگا. اور جب یہ سوال ہمارے اپنے بارے میں ہوگا تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلب کی اصلاح کریں. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے، نارمل ہارٹ لے کر کے آئے گا، وہ شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا. اس قلب کی اصلاح بڑی ضروری چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قلب ہے، انسان اگر کوئی ظاہری گناہ کرتا ہے تو میں شاید یہاں کے لحاظ سے میں اگر کہوں کوئی شخص اگر شراب پیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ شخص شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے. اگر آپ وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ شراب پیتا تھا، اس نے توبہ کی اور اب اس گناہ سے چھوٹ گیا ہے. لیکن قلب کے جو گناہ ہیں، قلب کی جو خرابیاں ہیں، نہ وہ کسی کو نظر آتی ہیں کہ وہ کہے کہ اس شخص کے قلب میں یہ خرابیاں ہیں، اور نہ وہ جب اصلاح کر لیتا ہے تو نظر آتی ہے کہ یہ صحیح ہو گیا. یہ جو پورا تھیم ہے اصلاح قلب کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ چند گھنٹوں میں یا 2 دنوں کے اندر آپ کو ساری باتیں بتا دی جائیں، لیکن اس میں جو 5-7 میجر آسپیکٹس ہیں، ان میجر آسپیکٹس کو ہم یہاں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور دعا فرمائیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ابتدا فرما دے کہ ہمارے قلوب کی اصلاح ہو جائے. اور اگر ہم اس میں کسی درجے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک قدم بھی اٹھا پاتے ہیں، تو یہ ایک بڑی چیز ہوگی. جو دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید آپ پہلی مرتبہ کسی مولوی کو قرآن و حدیث کا درس پاور پوائنٹ پہ دیتے ہوئے سنیں گے. میں آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا کہ آپ کو یہ پسند آتا ہے، نہیں پسند آتا ہے. اگر 1-2 لیکچر کے بعد آپ کو یہ احساس ہو کہ نہیں صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے، چلنا نہیں چاہیے، تو میں اس کو بند کر دوں گا. میرے لیے میں زندگی بھر بولتا رہا ہوں، زبانی کلامی آج بھی بول سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ سے زیادہ میرے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ میں جیٹ لیگ میں ہوں، اور جیٹ لیگ میں ہونے کی وجہ سے میں بہت سی چیزیں بھول سکتا تھا. اور جب میں نے یہاں بولنے کا خیال کیا تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بہتر ہوگا، اور اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا ہے. جو تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر لیکچر کے بعد میرے پاس وقت نہیں ہوگا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دوں. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام میں آپ سے ایک تعارف ہو جائے اور آپ کے دل میں جو بھی سوال آئے اس سوال کو لکھ کر کے پاکٹ میں رکھ لیجئے. یوسف بھائی بیٹھے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو ملاقات کی اجازت دیتے تھے
تو اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی سوال کرو، تو آؤ ملو چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایک دو ملاقاتوں کے بعد وہ کہتے تھے کہ صاحب سوال لکھ کر کے لاؤ، گھر سے چلنے سے پہلے سوال لکھ کے لاؤ، یہاں آؤ، جتنے دن ٹھہرنا ٹھہرو، جب جانے لگو تو جانے سے پہلے مل کر کے وہ سوالات پوچھنا۔ اور زیادہ تر لوگ جب جانے لگتے تھے تو اس وقت تک ان کو اپنے سارے سوالات کے جوابات مل جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری پہلی بات سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھے وہ چھٹی گفتگو کے بعد وہ سوال آپ کے ذہن سے صاف ہو جائے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سوالات کو لکھ لیں، اور اس کے بعد میرا ارادہ اگلے ہفتے سڈنی میں ایک ہفتہ گزارنے کا ہے، اور آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کر کے ان سوالات پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو مجھے فون کر کے آپ مجھ سے ان سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے میں اس کیمپ میں موجود رہوں گا اور آپ اپنے طور پر اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ میری جو پہلی گفتگو ہے وہ علم پر ہے۔ علم ایک، آپ کہیں گے علم کا تعلق اصلاح قلب سے کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ انسان کو جب تک علم نہیں ہے تب تک وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اور اس لیے ہر چیز میں اولین شے علم ہے۔ اگر آپ دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ خود عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ دین کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور اگر علم حاصل نہیں ہے تو گویا آپ دین سے ناواقف ہیں۔ جاہل کہنے میں مجھے ذرا ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، لیکن ہے معاملہ یہی کہ ہم لوگوں میں سے اکثر جو ہیں الا ماشاءاللہ کوالیفائڈ جاہل ہیں۔ کوالیفائڈ اس لحاظ سے کہ ان کے پاس بی اے میں یا دوسری چیزوں کی کوالیفیکیشن موجود ہے، جاہل اس لحاظ سے کہ انہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ جو دین کا علم حاصل کرنا ہے یہ ایک ضروری چیز ہے۔ میری جو گفتگو ہوگی وہ صرف اس لحاظ سے ہوگی کہ آپ کو میں تھوڑا سا موٹیویٹ کر دوں کہ آپ اپنا وقت دین کا علم حاصل کرنے میں لگائیں، اور جو والدین ہیں یہاں پر وہ اپنے اندر ایک ڈیوٹی، ایک فریضہ محسوس کریں کہ یہ جو بچے ہیں ان کو دین کے علم کی راہ میں لگانا ان کا کام ہے۔ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلی آیت انہوں نے پڑھی مولوی عرفان صاحب نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو سلائیڈز آئیں گی تو اس میں آپ کئی چیزیں دیکھیں گے۔ ایک عنوان اس کا مقرر ہے، ایک قرآن کی آیت ہوگی تو کس سورہ سے ہے، اس کی آیات آپ کو لکھی ہوئی گی، میں ان کو دہراؤں گا نہیں۔ اس میں جو کام کی بات ہے اس کا میں صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ اس میں دو چیزیں آپ خاص طور پہ یہ محسوس کیجئے کہ جتنا کچھ علم انسان کو حاصل ہے، جو آج بھی ملا ہوا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا۔ علم الانسان، انسان کو سکھایا، معلوم یعلم، جو نہیں جانتا تھا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو پہلی وحی کے ساتھ علم بالقلم، یعنی قلم سے سکھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو ہسٹری ہے اس میں ریکارڈنگ، لکھنا پڑھنا یہ بہت مشکل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ کاغذ بھی آیا ہے اور اس کے بعد چیزیں لکھی گئی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صحیفہ قرآن کو جو نازل کیا تو اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ اور آج ہم چلتے چلتے کمپیوٹر اور چپس پر آ گئے ہیں، لیکن یہ علم کا